اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک گراں قدر دروس پر مشتمل رسالہ لب اللباب آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا تھا۔ عرض ہوا کہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے ان گراں قدر دروس کو، جو سیر و سلوک پر مشتمل دروس تھے، انہیں تحریر کیا اور اس رسالہ لب اللباب کی صورت میں طالبان سیر و سلوک کے لیے پیش کیا۔ اس رسالہ لب اللباب میں عرض ہوا کہ مفسر عظیم الشان قرآن سیر و سلوک کی 25 بنیادی شرائط کو بیان کر رہے ہیں۔ اب تک ہم 17 شرائط آپ کی خدمت میں بیان کر چکے اور آج 18ویں شرط آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، جو کثرت سے تضرع کرنا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ مفسر عظیم الشان قرآن نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اور جامع الفاظ میں اس مطلب کو بیان کرنے کی کوشش کی، در واقع ایک فقرہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ یعنی مفسر عظیم الشان فرماتے ہیں ہیجدہم مبالغے در تضرع و مسکنت و خاکساری و بقاء، یعنی ایک سالک کو 18ویں بنیادی شرط جس کا خیال رکھنا ہے وہ تضرع میں مبالغہ کرنا ہے، یعنی کثرت بقاء کرنا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اپنی ذلت و انکساری کا اظہار کرنا ہے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں رقت قلب کے ساتھ دعا کرنا ہے اور خداوند متعال سے مناجات کرنا ہے۔ ایک سالک جس قدر تضرع کرے گا اس قدر مدارج عالیہ طے کرے گا۔ عزیزان محترم، یوں تو انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے باعث رفتہ رفتہ انسان کے دل میں وہ جو سیاہ نقطہ ایجاد ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، جب انسان قساوت قلب میں مبتلا ہوتا ہے انہی گناہوں کے نتیجے میں۔ اب یہاں سالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قلب کو دوبارہ نورانی کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ انسان حقیقت میں خود کو مقصر سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع کرے، گڑ گڑائے اور رقت قلب سے اس کی بارگاہ میں عذر خواہی کرے، مناجات کرے، اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے استغفار کے الفاظ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کو کثرت سے اپنی زبان پر جاری کرے۔ یہاں سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان روایات کو جو موت سے متعلق ہیں، ان روایات کو کثرت کے ساتھ مطالعہ کرے، سنے، اور ان روایات میں موجود گناہوں کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو سننے کے بعد گڑ گڑائے، اور ان عذاب کی روایات کو سننے یا پڑھنے سے اپنے گناہوں پر افسوس، ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے، رقت قلب سے خداوند متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنے فقر کا، اپنی عاجزی کا، اپنی بیچارگی کا اظہار کرے، اور دائماً اس کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اور اس سے توبہ کا مطالبہ کرے، اس سے عفو و درگزر کا مطالبہ کرے۔ اگر انسان حقیقت میں اپنے قلب کو سیاہی سے نورانیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو ایسے میں جس قدر وہ اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے استغفار کرے گا، اور استغفار کے لیے مختلف کلمات کا استعمال کرے گا، جیسے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ،
تو ایسے میں انسان کا دل رفتہ رفتہ نورانیت میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں مفسر عظیم الشان نے جس کلمے کا استعمال کیا وہ کلمہ ہے تضرع۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم نے اس مطلب کی طرف دیکھنا ہے کہ تضرع کہتے کسے ہیں۔ لغت میں تضرع کہا جاتا ہے عاجزی کے اظہار کو، یعنی انسان اپنے فقر کا اظہار کرے، انسان اپنی ذلت کا اظہار کرے، انسان اپنی بیچارگی کا اظہار کرے، اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اس اظہار عجز کو تضرع کہا جاتا ہے۔ مفسر عظیم الشان قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس مصیبت کا اس انسان کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہوتا، ایسے میں انسان اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے مخفیانہ طور پر خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اس اظہار عجز کو بھی تضرع کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جب انسان پر مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس مصیبت کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس مصیبت کا علم ہوتا ہے کہ اس انسان کے اوپر خداوند متعال کی طرف سے کوئی مصیبت آ چکی ہے، تب انسان اس مصیبت پر خداوند متعال کے حضور جو علنی تضرع کرتا ہے، جو گریہ ازاری کرتا ہے، جو رقت قلب کا مظاہرہ کرتا ہے، جو اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اس اظہار عجز کو در حقیقت تضرع کہا جاتا ہے۔ پس تضرع خداوند متعال کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تضرع کے ارکان کیا ہیں؟ پہلا بنیادی رکن کہ انسان دائماً تضرع کرے، جسے مفسر عظیم الشان نے بیان کیا کہ دوام در تضرع، یعنی دائماً انسان خداوند متعال کے حضور اپنی عاجزی کا، اپنی بیچارگی کا، اپنی ذلت کا اظہار کرے۔ دوسرا اس کا بنیادی رکن ہے کہ رقت قلب کے ساتھ اظہار کرے، یعنی روئے، باقاعدہ گڑ گڑائے۔ اور تیسرا بنیادی رکن جو ہے وہ اس اظہار عجز میں مبالغے سے کام لے۔ اور چوتھا بنیادی رکن توکل کرے خداوند متعال پر، یعنی اس سالک کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اس کو اس مصیبت سے اور اس مشکل سے اور اس آزمائش کی گھڑی سے صرف خداوند متعال ہی نجات دلا سکتا ہے، اور کوئی دوسرا اس کی نجات کا سامان اس کے لیے فراہم نہیں کر سکتا۔ اسے توکل خداوند متعال پر ہونا چاہیے اور خداوند متعال ہی کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اسی سے مطالبہ کرے کہ وہ اس کے گناہوں کو عفو درگزر سے معاف کر دے۔ وہ سیاہ نقطہ جو اس کے قلب میں ایجاد ہوا اور رفتہ رفتہ اس نقطے نے اس کے دل کو سیاہ کر دیا، اب یہاں سفید نقطہ ایجاد ہو اور رفتہ رفتہ اسی تضرع میں دوام کے نتیجے میں وہ سفید نقطہ بڑھتے بڑھتے اس کے پورے قلب کو نورانی کر دے۔ لہٰذا انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں رقت قلب کے ساتھ دائماً اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہے، اپنی بیچارگی کا اظہار کرتا ہے، اس کی دستگیری کا تقاضا کرتا ہے کہ خداوند متعال اس کا ہاتھ تھام لے اور اسے، اس انسان کو اس ذلت بھری زندگی سے نجات عطا کرے اور اسے نورانیت کی زندگی عطا کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع کرے تو خداوند متعال اسے کن الطاف اور نعمات سے نوازتا ہے؟ ایک نعمت جو خداوند متعال اپنے اس عبد کو عطا کرتا ہے وہ اسے مقام صالحین عطا کرتا ہے، یعنی حضرت یونس علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے جب خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع کیا تو خداوند متعال نے انہیں جو مقام عطا کیا وہ مقام صلوح تھا۔
سورہ قلم آیت نمبر 50 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فَاجْتَبَيْنَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی اس کے رب نے انہیں اجتبا کیا، یعنی انہیں منتخب کیا اور انہیں مقام صالحین عطا کیا۔ پس اگر انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں انہی انبیاء کی اقتداء کرتے ہوئے تضرع کا اظہار کرے، عجز و انکساری کا اظہار کرے، تو خداوند متعال انسان کو مقام صلوح عطا کرتا ہے۔ اور پھر اگر انسان اپنے گناہوں سے خداوند متعال کی بارگاہ میں عفو درگزر کا دائماً تقاضا کرے، تو خداوند متعال اس تضرع کرنے والے شخص کو سختیوں سے نجات عطا کرتا ہے، اسے عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر ہم نے انہی انبیاء کے اوپر سختیوں اور تکالیف میں انہیں مبتلا کیا۔ کیوں ایسا کیا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا، انکساری کا اظہار کریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 42۔ پس خداوند متعال ایک مرحلے میں انسان کو، کہ جس انسان کا گناہ نہیں ہے، یعنی اس نے خداوند متعال کی بارگاہ میں معصیت نہیں کی ہے، انبیاء سے اس کا تعلق ہے، لیکن خداوند متعال اسے سختیوں میں، اسے آزمائشوں میں اور اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار تضرع کی صورت میں کرے۔ اب جب وہ تضرع کی صورت میں اپنی عاجزی کا اظہار کرے گا تو اب خداوند متعال اسے مزید انعام و اکرام سے نوازے گا۔ یہ خداوند متعال کا وعدہ ہے، اسے سختیوں سے نجات عطا کرے گا، اسے مقام صلوح عطا کرے گا، جو حضرت یونس علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو خداوند متعال نے عطا کیا۔ پس انسان اگر سختیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسی آزمائشوں میں مبتلا ہے کہ جن آزمائشوں سے نجات کا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا، اپنے تضرع کا اظہار کرے اور اسی کی بارگاہ میں دعا کرے کہ خداوند متعال اسے سختیوں سے نجات عطا کرے، تو یقیناً خداوند متعال اسے سختیوں سے نجات عطا کرے گا۔ مثلاً حضرت یونس علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 و 88 کو ملاحظہ فرمائیں، جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور جب ذُنُّون یعنی حضرت یونس علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا لقب ہے کہ جب وہ غصے میں چل دیے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور جب ذُنُّون غضب کی حالت میں چل دیے، چلے گئے، یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، فَظَنَّ، اور انہوں نے یہ گمان کیا أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہم ان پر سختی نہیں کریں گے، وہ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر حضرت یونس علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو جب مچھلی نے نگل لیا، فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ، تو انہوں نے تاریکی میں اس مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار کو پکارا، ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب اس اندھیروں میں پہنچے، تاریکیوں میں پہنچے، اب انہیں ان تاریکیوں سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا اپنے پروردگار کو یاد کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ پاک ہے، منزہ ہے وہ ذات، اور یقیناً میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اس صورت میں اس ذکر کے دوام سے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جب حضرت یونس علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اس ذکر کو کثرت سے انجام دیا تو خداوند متعال نے ان کی دعا کو قبول کر لیا
اور انہیں اس غم سے نجات عطا کی، اور پھر یقیناً خداوند متعال ہی ہے کہ جو انسان کو، جو مؤمنین کو اس حالت سے نجات عطا کرتا ہے کہ جس حالت سے وہ نجات کا تقاضا کرتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر ہم لوگ بھی حضرت یونس علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی طرح خداوند متعال کو پکاریں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع کریں، گڑ گڑائیں، عفو و درگزر کا مطالبہ کریں، اپنی عاجزی کا مطالبہ کریں، اپنی انکساری کا مطالبہ کریں، اپنی ذلت کا اظہار کریں، اور اس کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کریں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تو ذات پاک ہے، منزہ ہے، حقیقت میں ہی ہوں کہ جو ظالمین میں سے ہوں، میں ہی وہ ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جس نے تیرے حضور جو ہے وہ گناہ کا اظہار کیا۔ تو ایسے میں خداوند متعال اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے گا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا اس کو شرف عطا کرے گا۔ لہٰذا اگر مومن حضرت یونس علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی طرح صدق دل سے خداوند متعال کو پکارے اور اس کی بارگاہ میں تضرع کرے، تو وہ حضرت یونس علی نبینا کی طرح انسان کو ان سختیوں سے نجات عطا کرے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سالک گناہوں میں ہی مبتلا ہو اور اس کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع کرے، نہیں، ایک سالک گناہ نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں ارتقاء درجہ کے لیے تضرع کرتا ہے، رقت کے ساتھ عفو و درگزر کا مطالبہ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں اظہار عجز کرتا ہے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ اعتراف کرتا ہے کہ جس حالت میں اس وقت وہ موجود ہے، اگر اس حالت سے خداوند متعال اسے باہر نہیں نکالے گا تو یہ انسان حقیقتاً خسارے کی حالت میں ہوگا۔ تو ایسے میں اس انسان سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دائماً تضرع کرے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اسی سے اس بات کا تقاضا کرے اور مطالبہ کرے کہ وہ انسان کو کمال عطا کرے۔ پس انسان حصول کمال کے لیے جب خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اس تضرع کے نتیجے میں اسے ایک رتبہ عالی عطا ہوتا ہے، اور جب اس رتبہ عالی کے حصول کے بعد انسان اپنے دانی رتبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس تمام تر زندگی کو گناہ سمجھتا ہے، اس تمام تر وقت کو خداوند متعال کی بارگاہ میں معصیت سمجھتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع کرتا ہے رقت قلب کے ساتھ، خداوند متعال کی بارگاہ میں عفو و درگزر کا مطالبہ کرتا ہے، خداوند متعال سے تقاضا کرتا ہے کہ اس نے وہ جو وقت گزارا، جو بد اعتقادی میں وقت گزارا، جو نافرمانی میں وقت گزارا، جو کم معرفتی میں وقت گزارا ہے، خداوند متعال اسے اس گناہ سے معاف کر دے۔ لہٰذا خداوند متعال اسے ارتقاء رتبہ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کبھی بھی یہ تصور نہ کرے کہ وہ اب مستثنیٰ ہے، اس نے اپنی زندگی میں گناہ نہیں کیے ہیں۔ جیسے بعض لوگ اظہار کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، جب ہم گناہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ مقام کیوں عطا نہیں ہوتا؟ عزیزان، یہ خود اظہار کرنا اس بات کا کہ میں اس کی بارگاہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں، یہ خود ایک معصیت ہے۔ انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں ہمیشہ دائماً محتاج ہے تضرع کا۔ کیا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ تو معصوم تھے۔ ان کا تضرع کرنا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی بلند مرتبے پر فائز ہو جائیں تب بھی ہمارا وہ مرتبہ نہیں ہے، ہم ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم تو ان کے اصحاب کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ پھر ہمارا اس طرح سے خوشحالی کا اظہار کرنا نہیں بنتا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع کرنا ہے۔ منتہا ہمارا تضرع اور ان کا تضرع بہت مختلف ہے۔
ہمارا تضرع ہماری کم اعتقادی کی وجہ سے ہے، ہمارا تضرع ہماری اس بدحالی کی وجہ سے ہے کہ جس میں ہم مبتلا ہیں، اس ظلمت کی وجہ سے ہے کہ جس مرتبہ ظلمت میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور اس کی بارگاہ میں اس مرتبہ ظلمت سے نجات کے حصول کے لیے تضرع کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ انسان کی دستگیری کرے اور انسان کو نورانی مقام عطا کرے۔ لہٰذا انسان کو جب نورانی مقام عطا ہوتا ہے تو پیچھے والے تمام مراتب اس کے لیے گناہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں بہت سارے فقہا نے اپنی زندگی میں جب کوئی ارتقائی منازل طے کی تو وہ باقاعدہ اپنی گزشتہ نمازوں کو اور گزشتہ صیام کو تکرار کرتے تھے کہ وہ ہمارے جس مرحلے میں ادا کیے گئی نمازیں ہیں وہ مرحلہ دانی ہے، لہٰذا اس مرحلہ دانی سے اب علو مرتبے کے لیے ہمیں دوبارہ ان عبادات کی ضرورت ہے، دوبارہ ان عبادات کو نورانی تر کرنے کی ضرورت ہے اس مرحلے کے ساتھ۔ اور بعض فقہا تو ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے انتقال کے بعد وصیت کی کہ ان کے لیے باقاعدہ نمازیں پڑھی جائیں اور ان کے لیے باقاعدہ ان کے صیام کا تکرار کیا جائے۔ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ انسان کبھی بھی اپنی اس حالت کو، جس حالت پر وہ موجود ہے، اس حالت کو ہی ہمیشہ انسان ایک دائمی حالت تصور نہ کرے، انسان اس حالت کو ہمیشہ ثبات کی حالت تصور نہ کرے، انسان ہمیشہ ایسے تصور نہ کرے کہ جیسے یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے تک اس نے پہنچنا ہے اور اس سے بڑا کوئی مرحلہ ہے ہی نہیں عزیزان، انسان جس قدر خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع کرے گا اور تضرع میں مبالغہ کرے گا، رقت کا اظہار کرے گا، خداوند متعال اسے نور عطا کرے گا۔ لہٰذا دائماً تضرع کی سیر و سلوک میں تاکید کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے مفسر عظیم الشان علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 18واں مورد تضرع بیان کیا ہے کہ انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے استغفار کرے، ہمیشہ استغفار کرے، ولو اس نے گناہ نہیں کیا پھر بھی وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار کرے تاکہ خداوند متعال اسے نورانیت عطا کرے۔ انسان خاکی ہے اور اس نے نورانی ہونا ہے، جس قدر وہ نورانی ہونے کے لیے تضرع کرے گا خداوند متعال کی بارگاہ میں، نورانی منازل کو طے کرے گا، اور جب نورانی منازل طے کرتا ہوا آگے ارتقائی مرتبے پر پہنچے گا تو نیچے اپنی خاکی حالت کو دیکھ کر کہے گا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کہ میں نے اپنی زندگی کا بہت عظیم حصہ اس ظلمت میں گزارا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہی مجھے نجات دینے والا ہے۔ لہٰذا اس کی بارگاہ میں اپنی ظلمت کا اظہار کرے اور اس سے تقاضا کرے کہ وہ انسان کو نورانیت عطا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسی نورانی معرفت عطا کرے کہ جس سے ہم خداوند متعال کے ان علو درجات کو حاصل کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری تمام تر تقصیرات سے درگزر فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ آج کا درس نہایت مختصر تھا، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مختصر درس بھی خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔